السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین کی باتیں سننا سنانا، دوسروں تک پہنچانا، قرآن و حدیث کی باتیں ثواب ہیں۔ تو آپ سب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کے کم سے کم دوسروں تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی کوئی بھی مسائل وہ حل ہو جائے، اور اس میں سے کوئی شخص اگر عمل کر لیتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ تو ثواب کی نیت سے آپ لائک کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ دوستو، آج کچھ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اقوال ذری، اس میں سے کچھ اہم باتیں جو ہم سب کے ریئل لائف میں، جو زندگی میں اس کا استعمال اگر ہم سب عمل میں لائیں، اس حدیث کو اور اس اقوال ذری کو، انشاءاللہ تعالی بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری الجھنوں سے ہم سب بچ سکتے ہیں اور فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، ثواب کا ثواب بھی ہم کما سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آئے دن اپنے زندگی میں، اپنے ڈیلی لائف میں روزانہ ہم سب پیسے خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے گھر والے یعنی گھر کی عورتیں بھی خرچ کرتی ہیں، جو اہلیہ ہیں، جو بیوی ہیں، وہ بھی خرچ کرتی ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی حدیث بھی ہے جو خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ پیسے کا خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اللہ کے راستے میں تو ہے ہی ہے کہ خرچ کرنے کا ثواب، اس کے علاوہ جو آپ گھر میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی ثواب میں ہی آتا ہے، بس نیت آپ کو کرنی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اگر عورت اپنے شوہر کا مال، کمایا ہوا مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مطلب سمجھے، اگر ایک عورت ہے، ایک بیوی ہے، اپنے شوہر کی کمائی، مال و دولت خرچ کر رہی ہے، اور اس کی نیت کیا ہے کہ برباد کرنا نہیں، گھر کو برباد کرنا نہیں بلکہ آباد کرنا، تو اس سے خرچ کرنے کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ اس کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور ثواب بھی مل گیا، اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ یا صرف بیوی کو ہی نہیں، بیوی کو تو ملتا ہی ملتا ہے، شوہر کو بھی پلس اس کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے کمایا ہے۔ کس نے کمایا ہے؟ شوہر نے کمایا ہے۔ اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے۔ جو خزانچی ہوتے ہیں کمپنیوں میں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں، یا مطلب سنستھا جو ہوتی ہے اس میں ہوتے ہیں، تو خزانچی کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے، مطلب کمی نہیں ملتی، دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں، ڈیلی لائف میں پیسے کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مگر اس کا ثواب بھی ہم سب کو ملتا ہے، بس نیت کرنے کی دیر ہے۔ تو چلیے ہم سب اقوال ذری کی طرف بڑھتے ہیں۔ اقوال ذری ہیں، اور ایک حدیث اور میں بتا دوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے، بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی جانچ کے وہ دوسروں تک بھیج دیتا ہے، دوسروں تک پھیلا دیتا ہے، دوسروں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس سب سے بڑا جھوٹا ہونے کا یہ دعویٰ ہے۔ کوئی بات اگر کہیں بھی سنتے ہیں آپ، تو جب تک اس کی تحقیق نہ کی جائے، اس کی جانچ نہ ہو، اس کے آپ کو پوری طرح سے اعتماد اس پر نہ ہو جائے، بلیو نہ ہو جائے، تب تک کہ آپ یو کانٹ شیئر ود اینی بڈی، آپ شیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ اٹس بیڈ ہیبٹ۔ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا بتایا ایسے آدمی کو، ٹھیک ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ انسان کی پہچان کیسے کی جائے۔ جیسے کہ آج ماڈرن ٹائم ہے، نیا زمانہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ انسان کی پہچان کیسے کی جائے، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ہیومن بینگس ان ریئل لائف، اینڈ ہاؤ وی کین آئیڈینٹیفائی
what he is thinking, what type of his character and like so on. تو اس طرح کے کیسے ہم اس کا بیہیو کیسا ہے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو چلیے میں کچھ ٹپس آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون سا انسان کیسا ہے اور وہ کس بیہیو کا ہے, کس نیچر کا ہے, اس کی تربیت کیا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. انسان کی پہچان کیسے کی جائے. گھمنڈ بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے. گھمنڈ بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے. پرورش بتا دیتی ہے کہ پریوار کیسا ہے. گھمنڈ بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے. پرورش بتا دیتی ہے کہ اس کا پریوار کیسا ہے. بولی بتا دیتی ہے کہ انسان کیسا ہے. بولی بتا دیتی ہے کہ انسان کیسا ہے. بحث بتا دیتی ہے کہ گیان کیسا ہے. نظریں بتا دیتی ہے کہ اس کی صورت کیسی ہے. اور اسپرش بتا دیتی ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے. تو دیکھا آپ نے انسان کی پہچان اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اس کو اپنے ریئل لائف میں اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی ہیومن بینگ کو. دوسرا اقوال ذری ہے کہ دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتا. دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتا. ایک جو دکھ میں ساتھ دے اور دوسرا وہ جو دکھ میں ساتھ چھوڑ دے. ایسے شخص کا چہرہ انسان کبھی نہیں بھولتا. ایک مرد نے کیا خوب کہا ہے. ایک مردے نے کیا خوب کہا ہے. یہ لوگ جو میری لاش پر رو رہے ہیں, نہیں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس پر لوگ ہلا کر کے پوچھتے ہیں تم کیوں چلے گئے, کیسے چلے گئے, اتنا جلدی کیوں چلے گئے. وہ مردہ کیا بولتا ہے, ایسا کہنے کا کہاوت ہے, ایسا ریئل میں ہوتا نہیں ہے, کہ ایک مردے نے کیا خوب کہا کہ یہ لوگ جو میری لاش پر رو رہے ہیں, ابھی اگر میں زندہ ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے. یہ لوگ مجھے کیا کریں گے, جینے نہیں دیں گے. یہ لوگ جو میری لاش پر رو رہے ہیں اور اگر میں ابھی زندہ ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے. دوسرا اقوال ذری ہے کہ آگے بڑھنے والا ویکتی کبھی دوسرے کو بادھا نہیں پہنچاتا. آگے بڑھنے والا ویکتی کبھی دوسرے کو بادھا نہیں پہنچاتا, اور جو بادھا پہنچاتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. تیسرا ہے کہ جلدی ملنے والی چیزیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی. بہت قیمتی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. جلدی ملنے والی چیزیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی, اور جو زیادہ دنوں تک ٹکتی ہے وہ جلدی نہیں ملتی. چوتھی ہے کیلنڈر ہمیشہ تاریخ کو بدل دیتا ہے. کیلنڈر ہمیشہ تاریخ کو بدل دیتا ہے, مگر ایک تاریخ ایسی بھی آتی ہے جب کیلنڈر کو ہی بدل دیتا ہے. دوستوں میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب کی نیت سے اور شیئر کریں, لائک کریں, اور دوستوں تک زیادہ سے زیادہ جزاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. ہم سب کو دین و دنیا آباد کرے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.